بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایف سعدی اسلامک یوٹیوب چینل۔ ترجمہ کے سبق میں آج سورۃ القریش پڑھیں گے۔ اس سورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے، عرب اور گرد و نواح میں چونکہ قتل و غارت کا بازار گرم تھا، خصوصاً لوگ سفر کرنے سے محفوظ نہیں تھے۔ جب بھی کوئی سفر پہ ہوتا تو لوٹنے کا خطرہ رہتا، قتل و غارت کا خطرہ رہتا۔ یہ ساری صورتحال عام لوگوں کے لیے تھی، لیکن قریش کے لوگ جو حرم کے پاس رہتے تھے، مکہ میں رہتے تھے، بیت اللہ کے قریب رہتے تھے، حرم کی خدمت کرتے تھے اور اس بات میں مشہور تھے، ان کو یہ سہولت حاصل تھی۔ جب بھی یہ سفر کرتے تو لوگ اس عزت اور اس احترام کی وجہ سے ان کو کسی حوالے سے تنگ یعنی کہ کرنے کی نوبت لوگوں کے لیے پیش نہ آتی کہ نہ تو ان کو لوٹتے، نہ ان کو قتل کرتے اور نہ ان کے ساتھ دیگر کچھ معاملات ہوتے۔ تو یہ ساری سہولت ان کو حاصل تھی بیت اللہ کی وجہ سے، اور اسی سہولت کی وجہ سے ان کا گزر بسر چونکہ تجارت پر ہوتا تھا۔ سردی کے زمانے میں یہ یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے۔ اسی سفر پر جو کچھ ان کو تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوتا تھا، اسی کے ساتھ ان کا گزر بسر تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری بیت اللہ اور بیت اللہ کا جو رب ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کی وجہ سے ہے یہ۔ تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ ایمان لائیں، اس بیت اللہ جو ہے، اس گھر کا جو مالک ہے، اس کی عبادت پر آ جائیں جس نے یہ ساری سہولت ان کو دے رکھی ہے۔ ترجمہ پہ آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ ایلاف، آلف یؤلف ایلافن، یہ مصدر ہے ماموز الفاء سے باب افعال کا۔ تو لإیلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ تو رحلہ سفر کو کہتے ہیں، شتا سردی، صیف گرمی، تو یعنی سردی اور گرمی کے موسموں میں یہ سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ تو فَلْيَعْبُدُوا، لِيَعْبُدُوا تھا تو فا داخل ہو کے فَلْيَعْبُدُوا، فاعلہ میں فعلہ پڑھنا جائز ہے، فَلْيَعْبُدُوا ہو جائے گا۔ صیغہ امر جمع مذکر غائبین، فعل امر حاضر امر غائب معلوم کا یہ صیغہ بنے گا جمع مذکر غائبین سے۔ تو اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں ان کو کھانے کو دیا، یعنی ان کے لیے انتظامات کروائے۔ یہ تجارت والے انتظامات جو بالکل پرامن طریقے سے یہ وہ تجارت کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنا گزر بسر چلاتے ہیں، اپنا کھانے کے انتظامات کرتے ہیں۔ تو اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں ان کو کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ یعنی یہ دو طرح کی نعمتیں ان کو حاصل ہیں اس گھر کی وجہ سے۔ تو گھر کا مالک ہے، اس کی عبادت پر آ جائیں، صحیح معنی میں آ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس پر ایمان لائیں اور اس کے بعد یہ عبادت شروع کریں، چونکہ یہ ساری سہولت ان کو اس گھر کی وجہ سے حاصل ہے۔ تو یہ مختصر سی صورت ہے، بہت ہی یعنی کہ مفید صورت ہے پڑھنے میں بھی، اور حضرات بتاتے ہیں کہ صبح 11 مرتبہ پڑھ لی جائے، شام کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لی جائے تو بہت سارے ایسے مسائل حل ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ رزق کے حوالے سے اور بھوک کے حوالے سے، یا یوں کہیں کہ اخراجات میں کمی کے حوالے سے جو مسائل گوناگو رہتے ہیں، وہ اس سے حل بھی ہوتے ہیں اس صورت کے پڑھنے سے۔ تو بہت ہی اچھی سورۃ القریش، ترجمہ اس کا ہو گیا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔